अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। मशरिक़ वस्ता में जंग एक नए मरहले में दाखिल हो रही है और इस वक्त ये उम्मीदें हैं कि मुज़ाकरात शुरू हो सकते हों, लेकिन फ़रीक़ैन की जानिब से बहुत सख्त रवैया इख्तियार किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ दोनों ही तरफ से, अमेरिका की तरफ से और ईरान की तरफ से मुतालबात सामने आए थे। 6 नुकात ईरान की तरफ से थे, जिसे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनेई ने कबूल किया था कि अगर इन पर बातचीत हो तो ईरान बातचीत कर सकता है। उसी के साथ अमेरिका की तरफ से भी 15 नुकात सामने आए थे, जिन्हें आज ईरान ने मुस्तरद कर दिया है। ईरान कहता है कि ईरानी हुक्काम के मुताबिक अमरीकी तजावीज़ का जायज़ा लिया और उन्हें गैर मुनसिफ़ाना पाया। ईरानी हुक्काम का कहना है कि ईरान सदर ट्रंप को इजाज़त नहीं दे सकता कि वो जंग के ख़ात्मे के वक्त का तयन करें, और ईरान ने इलाक़ाई सालिस के ज़रिए पैगाम दिया है कि वो अपना दिफा जारी रखेगा। शराइत बड़ी लंबी चौड़ी थी और वो शराइत कुछ ऐसी थी कि ईरान एक हारे हुए मुल्क की तरह सब कुछ सरेंडर कर दे, वो अपना मिसाइल प्रोग्राम भी सरेंडर कर दे, वो अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ जो भी हैं उसके पास उनको भी सरेंडर कर दे, वो अपनी खुद मुख्तारी को सरेंडर कर दे। और इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान इस जंग के ख़ात्मे को इस ख़ात्मे का इस जंग का जो अंजाम है वो इस तरह से हो कि ईरान सब कुछ सरेंडर कर दे। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप कई मरतबा अपनी फतह का ऐलान कर चुके, लेकिन इसके बावजूद वो अब ग्राउंड फोर्सेस भेजने की धमकी दे रहे हैं। कुछ मूवमेंट भी ट्रूप्स की शुरू हो चुकी है। तो ये दोनों तरफ मूड है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल से ये खबरें अमेरिकी मीडिया में गर्दिश कर रही हैं और इस पर आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, इस पर तबसरे हो रहे हैं कि सदर ट्रंप अपने सदारती इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कुछ ट्रूप्स को मूव करवाया है। वो चाहते हैं कि जज़ीरा खारक जो है, जिससे कि ईरान अपना तकरीबन 90% तेल हासिल करता है, उस पर कोई फ़ौजी ऑपरेशन किया जाए, ग्राउंड पर फोर्सेस उतारी जाएं और उसे कैप्चर कर लिया जाए और ईरान की मईशत जो है उसको तबाह कर दिया जाए। इस सिलसिले में 82nd एयरबॉर्न जो है इसको जापान से इसको मूव करवाया गया है और 31st मरीन यूनिट है, इसको मूव कराया गया है। तो तकरीबन कुछ 3,500-4 हज़ार फ़ौजी जो हैं वो ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तमाम सूरत हाल कहाँ जाएगी? ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफ़ाई तजज़ियाकार हैं। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं। अहमद सईद मिन्हाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, इस वक्त सिफारती कोशिशें हो रही हैं, पाकिस्तान का भी उसमें कलीदी किरदार है, मिस्र है, उसमें तुर्की है, ये तमाम ममालिक मिलकर कोशिशें कर रहे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है मजमूई तौर पर, जंग अगर इससे आगे बढ़ेगी तो शायद इलाक़ाई जंग से ये बाहर निकल जाए। कितने इम्कानात हैं कि जंग यहाँ पर रुक सकती है और मुज़ाकरात हो सकते हैं? जी मसूद साहब, ये डिपेंड करता है अमेरिका की रैशनैलिटी के ऊपर। अभी आपने जब बयानात चलाए तो एक तरफ लेफ्टिनेंट कर्नल जो ख़ातिमुल अंबिया फ़ोर्स के हैं उनका बयान चलाया और दूसरी तरफ आपने प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान चलाया। सवाल ये पैदा होता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान क्यों चलाया गया, उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर का क्यों नहीं, या जॉइंट उनके जो फोर्सेस के चीफ हैं जनरल डैन कैन उनका क्यों नहीं? इसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त पर्सनल इंस्टिंक्ट नज़र आ रहा है यूएस फॉरेन पॉलिसी के अंदर, और जो एलिमेंट ऑफ रैशनैलिटी है जो कि क्यूबन क्राइसिस में हमें नज़र आया था वो इस वक्त हमें नज़र नहीं आ रहा। यानी इसका मतलब ये कि जो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें पेंटागन है, जिसके अंदर वाइट हाउस है, जिसके अंदर स्टेट डिपार्टमेंट है, इसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ टेरियरी है, और इसके अलावा जो नशर व अशात का उनका डिपार्टमेंट है, उससे कोई मुशावरत या फीडबैक नहीं ली गई। इसके अलावा जो डोमेस्टिक मूड है पब्लिक ओपिनियन का, उसको भी नज़रअंदाज किया गया। एक्सटर्नल सिचुएशन क्या है, क्या वो अमेरिका के हक़ में है? मिसाल के तौर पे ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन क्या है? बिलफर्ज ईरान की अपनी जोग्राफिकल कंडीशन क्या है? ईरान की कैपेबिलिटी क्या है? और उसमें जो दूसरे अल्टरनेटिव 2 बड़े पावर्स हैं जिसमें रशिया और चाइना है, उनकी पोजीशन क्या है? जब आप एक्सटर्नल सिचुएशन को डिफ़ाइन नहीं कर पाए, अपने पास जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उसको आपने उसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं की, और फिर इसके साथ साथ आपने रैशनैलिटी का मुजाहरा नहीं किया, फीडबैक नहीं लिया अपने डिपार्टमेंट के साथ, तो इसका मतलब ये कि पर्सनल इंस्टिंक्ट चल रही है।
اور یہ پرسنل انسٹنکٹ ہی ہے جسے بڑے آسانی سے نیتن یاہو آپریٹ کر رہا ہے، اور ماضی میں بھی اس نے یہ بات کہی تھی I know how to manipulate American presidents. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہاں پہ ایلیمنٹ آف ریشنلٹی ایبسنٹ ہوگی تو پھر چانسز ہیں کہ یہ گلوبل وار میں تبدیل ہو جائے، بیکاز اسرائیل کیوس چاہتا ہے، اور آج ریڈ سی کے اندر اس نے رشین سپلائز پہ اٹیک کیا ہے، غالباً اس کو ریٹیلیشن ملا بھی ہے، ایران پہ بھی اٹیک وہ جاری و ساری رکھے ہوئے ہے، فالس فلیگ آپریشن بھی کر رہا ہے، تو اس کا پورا موڈ ہے کہ یہ گلوبل وار میں جائے، اور اس کو وہ جسٹیفائی کرتے ہیں اپنے ریلیجس بلیفز کے ساتھ، اور یہاں پہ آپ کو کنورجنس نظر آتی ہے ایونجیکل اور جوشوائٹس کے درمیان میں، جو کہ میگا وار چاہتے ہیں تاکہ مسیحا ود میریکل اینڈ کرائسٹ ود میریکل واپس آ جائیں۔ ٹھیک، غضنفر صاحب آپ فرمائیے کہ جو ڈاکٹر ضیاء کیا، یہ تو اب امریکہ کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، CIA کے سابق سربراہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے زیادہ ایران کی باتوں پر اعتماد کرتا ہوں، وہاں پر بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی باتوں پر اعتماد لوگ نہیں کر رہے، وہاں اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ جنگ غیر قانونی ہے، دنیا مان رہی ہے کہ جنگ غیر قانونی ہے۔ کیا ٹرمپ اس کے باوجود بھی آگے بڑھیں گے؟ معاہدے کی طرف جانے کی ان کی خواہش تو نظر آ رہی ہے، لیکن ان کو فیس سیونگ نہیں مل رہی ہے، راستے کیا ہیں ان کے پاس؟ مسعود صاحب، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ امریکہ کے اندر بھی اس کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تلسی گباٹ کی اور FBI کے جو ڈائریکٹر ہے اس کی پٹیل کی جو آج کل ہیئرنگ ہو رہی ہیں، اور جو ایون سیکرٹری آف وار کی جو کنگریشنل ہیئرنگ ہوئی ہے، اس کے اندر جو بنیادی نقطہ ان سے پوچھا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ ایران کے پاس کیا نیوکلیر ویپن تھے، کیا ایران واز این امیینٹ تھریٹ، ڈڈ یو ایڈوائز پریزیڈنٹ آن دیٹ، اور وہ اس چیز کو اوائڈ کر رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنی رسپانسبلٹی، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی ہے۔ ابھی ایک اور خبر گردش کر رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو بات چیت ہو رہی ہے اس کا تمام فوکس جو ہے وہ شفٹ کر دیا ہے وہ منسٹر آف وار اس کی طرف کہ جی پیٹ ہیگزٹ وہ اس کو لیڈ کرے گا یا وہ اس کو ڈیفائن کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کی طرف سے ایک انڈیکیشن یہ آ رہی ہے کہ جی ہم اسٹیو ویٹکاف اور جیرڈ کشنر سے بات نہیں کرنا چاہتے، اگر ہم نے بات کرنی ہے تو ہم وائس پریزیڈنٹ جو ہے JD وینس اس سے بات کریں گے، اور صاف ظاہر ہے وہ بات فی الحال ڈائریکٹلی تو نہیں ہوگی، وہ تمام کی تمام ڈائریکٹلی وہ بات جو ہے وہ پاکستان کے تھرو کنوے ہوگی، اور پاکستان کے تھرو جو پہلے جو کچھ بھی ہوا ہے جنرل عاصم منیر کی جو ٹرمپ سے بات چیت ہوئی، بلکہ پچھلے ہفتے جو ایکسیوس نے رپورٹ کیا تھا کہ عمان کے اندر فیلڈ مارشل صاحب تشریف لے گئے تھے، وہاں ان کی ملاقات اسٹیو ویٹکاف سے بھی ہوئی تھی اور جیرڈ کشنر سے بھی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایرانین ڈیلیگیشن بھی تھا۔ تو اس کا مطلب اب جو کچھ بھی کنوے ہوگا وہ پاکستان کے تھرو کنوے ہوگا۔ اب یہ جو اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں جس میں امریکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اسرائیل کی وار نہیں لڑ سکتے، اس لیے کہ اس جنگ کا خرچہ جو کیلکولیٹ کیا جا رہا ہے وہ ابھی ایک پریس میں چھپا تھا، ایک پرنٹ نیوز آئی تھی کہ $1.3 بلین پر منٹ اس جنگ کا خطرہ ہے، اس جنگ کا خرچہ ہے جو مڈل ایسٹ میں ہو رہی ہے اور جو امریکن اٹھا رہے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیے کہ کتنا پیسہ امریکن ٹیکس پیئر کا ہو جا رہا ہے۔ اب یہ $162 بلین کے لیے ایک کانگریس کے اندر ایک ریکویسٹ موو ہوئی تھی ٹرمپ کی طرف سے اس جنگ کو، جو پینٹاگون نے وہ کی تھی اور وہ گئی تھی کانگریس میں، اور تو اس کو ریپبلکن امیدوار شامل اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا، وہ سینکشن ابھی تک نہیں ہوئی ہے اور وہ ٹیبل پہ ابھی پڑی ہوئی ہے، کیونکہ پینٹاگون نے $160 بلین مانگے تھے اس جنگ کے لیے آگے جانے کے لیے۔ صاف ظاہر ہے جو ان کے ایئر کرافٹ کیریئر جو ہیں ان کا ڈے وائز جو خرچہ ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ جو ان کو ڈیمیج ہوا ہے۔ اب بات یہ ہے یہ تمام اب ہر چیز جو ہے اٹ از آن دی، وہ کہتے ہیں نا ایوری تھنگ از آن دی وال، یعنی ہر چیز آپ کو اکنامیکلی بھی نظر آ رہی ہے۔ ابھی آسٹریلیا سے یہ رپورٹ آ رہی تھی کہ وہاں پہ ڈیزل ختم ہو چکا ہے، اور اگر آپ ٹوٹل جائیں تو UK کے پاس جو ہے نا وہ 90 ڈیز کا اپنا اسٹاک ہے ٹوٹل، جس میں سے 30 دن تو گزر چکے ہیں۔ اس طرح جرمنی میں جا کے دیکھ لیجیے، امریکہ میں تو بات یہ ہے کہ جو اکنامک کرنچ جو ہے وہ تو آپ کو سامنے رکھا نظر آ رہا ہے، اور یہ وہ اکنامک کرنچ ہے جو خلیجی ممالک نے بھی ریئلائز کروایا ہے ٹرمپ کو، جو کہا گیا ہے کہ جی یہ جنگ جو ہے ہمارے لیے بہت ہیوی ہو رہی ہے، اس لیے کہ جب اسٹریٹ آف ہارمز بند ہوگی تو وہاں سے صرف تیل تو آتا نہیں، خلیجی ممالک میں کھانے پینے کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں، ہاؤس ہولڈ جتنا کچھ ہوتا ہے وہ تمام جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز کے تھرو آ جاتا ہے۔ اور اگر باب المندب بھی بلاک ہو گیا، جو بلاک ہونے جا رہا ہے، اور کہیں ایک سینیریو دیکھیے گا اگر وہاں پہ انڈر گراؤنڈ کسی طرح انٹرنیٹ کیبل کٹ گئی تو پھر کیا ہوگا، کہ اس کا کیا اثر ہوگا دنیا کی معیشت کے اوپر۔ تو یہ وہ انڈیکیشن ہے جس کے
کے اوپر ٹرمپ کو جو ایڈوائز کی گئی تھی تو اس نے ایک یہ بیان تو دیا تھا، لیکن اس کے بیان کے اندر اتنی ڈائیکاٹمیز ہیں کہ جس سے آپ سوچ اب اس کا ایک بیان جو لیٹسٹ گردش کر رہا ہے، آپ اس پہ سوچیں گے، ہنسیں گے، آپ اس پہ سر پیٹیں گے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران میں رجیم چینج ہو گیا ہے. یعنی خامنائی صاحب کے بیٹے جنہوں نے ان کے ساتھ ساری عمر گزاری، جو ویری ویل ایجوکیٹڈ ہیں، جو آج IRGC میں بھی رہے ہیں، انہوں نے بہت سارے دینی مدرسوں میں اور بڑی ہائی کیلیبر تعلیم حاصل کیا، وہ لیڈ کر رہے ہیں اپنا ایران کے اندر، وہ ہیں اور ایران کی پبلک کو ان کے اوپر پورا اعتماد ہے. تو ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ جی رجیم چینج ہو گیا. رجیم چینج میں تو آپ کو یاد ہوگا مسعود صاحب، وہ رضا شاہ پہلوی کے بیٹے کو پمپ ان کر رہے تھے کہ اس کو لے کے آئیں گے، جس کو وال آف ویل پہ بھی لے کے گئے تھے اور وہاں وہ عبادت کر رہا تھا. پھر وہ میسیجز بھی دے رہا تھا ایرانین پبلک کو کہ جی میں آ رہا ہوں تو تیاری کرو، میں عنان والا. تو بات یہ ہے کہ جتنے ہدف تھے، اب اس کے اوپر یہ کہنا کہ جی ہم نے نیوی کو تباہ کر دیا ہے. تو ابراہم لنکن کس نے تباہ کیا تھا؟ ابراہم لنکن فرانس کی نیوی نے تباہ کیا تھا. ابراہم لنکن کا جو کیس ہے نا اس کی ڈسٹرکشن کا، وہ آنے والے دنوں میں نیول وارفیئر کے جتنے کالجز ہیں نا ان کے اندر پڑھایا جائے گا. یہ ماڈرن زمانے کی ایسی جنگ ہے. پلس انہوں نے جو میجٹس رکھے ہوئے تھے اور جو انڈر گراؤنڈ انہوں نے چھپائی ہوئی تھی سب مریض، اس سے انہوں نے جس طرح اٹیک کیا، تو اس کا کہتے ہیں کہ جو کیپٹن تھا ابراہم لنکن کا، اس کا رنگ بالکل پیل ہو گیا تھا، وہ بے ہوش ہو گیا تھا جب ابراہم لنکن کے اوپر. اب وہ کہاں جا کے کھڑا ہوا ہے؟ وہ کہیں یونان کے اندر کھڑا ہوا ہے. گرالڈ فورٹ کدھر گیا؟ شارٹ سرکٹ ہوا. اس لیے کہ بات یہ ہے مسعود صاحب، یہ یاد رکھیے گا، ایران نے اس جنگ کا پیٹرن چینج کر دیا. ایران نے دیکھیے ایران نے اس کو میزائل وارفیئر بنا دیا. اب آپ ایئر کو یا فضا کو کس طرح ڈومینیٹ کر سکتے ہیں؟ یا آپ ایئر پاور سے کر سکتے ہیں یا آپ میزائل ٹیکنالوجی سے کرتے ہیں. تو ایئر پاور جو ہے وہ بڑی کاسٹلی ہوتی ہے، اس کے اندر آپ نے جہاز ٹیک آف کرنا ہے، پیٹرول ڈالنا ہے، ڈیوریشن ہوگی، اس کی لمٹس ہوں گی، وہ ختم ہی کر دیا. تو سر آپ کے نزدیک سر یہ جنگ آپ کے نزدیک رکنے والی نہیں ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ فرمائیے گا جناب احمد مناز سعید صاحب کہ جس جگہ پر یہ جنگ آ چکی ہے، اب جرمنی کہہ رہا ہے کہ یہ سیاسی غلطی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی بہت بڑی، جس میں وہ کود پڑے ہیں اس جنگ کو لے کر. ٹرمپ کی مقبولیت جو ہے وہ 36% پر آ گئی ہے ایک نئے سروے کے مطابق. اندر سے ہی پریشر ہے، عالمی دنیا کا ہی پریشر ہے، لیکن امریکہ کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ دنیا کا جو پریشر ہے اس کو لے کر اس کو اپنے حق میں بدلنے کی صلاحیت رکھتا رہا ہے ماضی میں. اس دفعہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ جنگ بڑھے گی تو اس سے تکلیف تو پھر پوری دنیا کو ہے، تو دنیا اس کا حل نکالے گی. حل نکالنے کے لیے کیا مجبوراً اسے امریکہ کے ساتھ جانا پڑے گا؟ جی بالکل. دیکھیں تھینک یو اسو صاحب، اس وقت کے جو حالات ایران اور امریکہ کے درمیان ہے اس میں اسرائیل تو بالکل ہی غائب ہو گیا. حالانکہ جنگ اسرائیل اور ایران کی ہوا کرتی تھی، امریکن تو ویسے اس کے اندر کودے، اور پھر مختلف تھیوریز ہیں کہ وہ ایپسٹین فائلز کی وجہ سے، کچھ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی مقبولیت کم ہونے کی وجہ سے وار کا سہارا دیا گیا سو اینڈ سو. اب ان حالات کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو ویسٹ ہے، یورپ ہے، وہ سب سے زیادہ اسٹرانگ لائے ہوا کرتا تھا امریکنز کا، جس میں اسپیشلی یو کے اس کو لیڈ کرتا تھا، فالوڈ بائی فرانس اینڈ جرمنی. سب نے ہی منع کر دی سوائے یو کے نے، جس نے سمبولک اپنی ایک سب میرین کو بھیجا جو نیوکلیر پارٹ ہے. اس کے علاوہ اس نے بھی اس طرح کی جو ایک ایکسپیکٹیشن تھی اس طرح سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ساتھ نہیں دیا. ڈومیسٹکلی اگر آپ دیکھیں تو آپ نے بالکل کہا کہ 30-35% اس کی مقبولیت رہ گئی ہے، اور اوور آل جو ایک سسٹم ٹو پارٹیز پولیٹیکل سسٹم ہوا کرتا تھا امریکہ کے اندر، وہ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ ملٹائی پارٹی پولیٹیکل سسٹم کی طرف ہو جا رہا ہے. ایک مت ہوا کرتی تھی کہ سول سپر پاور ہے اور سب سے اس کی ریزیڈنٹ افواج ہیں اور پوری دنیا کو رول کرتے ہیں، وہ میرے ختم ہو گئی. بالکل ٹھیک کہا آپ کے ہمارے دوست نے کہ ایران نے جو بیسیکلی سروائیول کی جنگ لڑی ہے 20-25 دنوں کے اندر، اس کا سروائیو کر جانا ہی اس کی فتح ہے. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا کے اندر تیزی کے ساتھ ایک گلوبل ریسیشن آنے کو بالکل تیار بیٹھی ہے اگر ہم نے اس جنگ کو نہ روکا تو. یہی وجہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی شرائط رکھی، لیکن چونکہ اس کی اس قدر اس کی پاپولیرٹی نیچے آ چکی، اس کے الائز اس کو چھوڑ چکے، اور جس طرح کی بوکھلاہٹ اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کے چہرے کے اوپر، وہ چٹکلے جو ہوتے تھے اس کا غائب ہو جانا، ان کی جو ہے وہ باڈی لینگویج جو بڑی واضح طور پر دنیا کے سامنے آ رہی. تمام الائز ان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، تو لہٰذا ان کی جانب سے جو دی گئی 15 شرائط ہیں وہ خود مزے کا خیز ہیں کہ ایسی شرائط کہ اس میں پچھلے 50 سال سے ایرانین جو ریزسٹ کر رہے تھے اس کے اگینسٹ وہی چیز کھڑی کر دی، یعنی ایران کو واپس 50 سال پیچھے دھکیلنا چاہتے ہیں، which is like impossible. تو ان کی اس طرح کی شرائط رکھا جانا ہے ان کو بکلاٹ کا جو ہے اظہار کرتا ہے. اسی طریقے سے ایران نے جو ابھی اپنی شرائط رکھی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ خاصی لاجیکل ہیں، ماسوائے
चंद एग्जिजरेशंस भी हैं कि $800 बिलियन का नुकसान हुआ तो $500 बिलियन में दे दें तो हम जो है वो उस पर बैठ सकते हैं नेगोशिएशंस के लिए। ये तमाम चीजें भी रिपोर्ट हो रहा था कि ईरान ने जो है वो मना कर दिया है कि हम इनकी साथ नेगोशिएशंस में नहीं जाएंगे जब तक कि जंग मुकम्मल तौर पर रुक नहीं जाती और हमारे लीडरशिप को टारगेट करना ही बंद नहीं करते हैं। अब न्यूक्लियर वेपन्स को उसकी खैर इनके पास है नहीं, न्यूक्लियर जो उनकी फिसाइल मटेरियल होता है उसको अमेरिका के हवाले करना, मिसाइल प्रोग्राम को रोल बैक करना नॉनसेंस है ये तमाम चीजें। लेकिन जब आप नेगोशिएशंस के अंदर जाते हैं तो ईरान का पलड़ा इस वक्त भारी है, तो लिहाजा इससे पहले कि सर अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो संजीदगी का मुजाहरा होना चाहिए उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वाइट हाउस से जो मीम्स बनाकर जारी की जा रही हैं वो इंतहाई मज़ाक़ा खेज़ हैं। अमेरिका के अंदर खुद इनकी संजीदगी, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की संजीदगी को लेकर, जंग की संगीनी को लेकर सवालात उठ रहे हैं कि वो वहाँ से मीम्स बना रही हैं इस जंग को लेकर। नहीं, बिल्कुल कोई शक नहीं, उनके डोमेस्टिक लेवल पर तो बहुत ही ज्यादा ले दे हो रही है। इसी तरह इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जितने मीम्स बन रही हैं, जितने कार्टून्स बन रहे हैं, वो तमाम चीजें जो है वो उसी तरफ इशारा करते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो दुनिया को आइसोलेट किया करता था या रिजीम चेंजेस की बात करता है, जैसे वेनेजुएला के अंदर किया, क्यूबा के अंदर किया, नेम एनी कंट्री, वो खुद आइसोलेट होकर आए गए। सोल सुपर पावर की जो एक मिथ हुआ करती थी वो ब्रेक हो गई है। ये जो रशियंस और चाइनीज पीछे बैठ के अपने एनिमी को ब्लीड होता देख रहे हैं, वो भी एक लम्हे के ऊपर आगे आएंगे क्योंकि उनकी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बेसिकली चाइनीज सेंट्रिक हैं या फॉर दैट मैटर रशियन सेंट्रिक हैं कि उनको जो है ब्लीड करने के लिए। लेकिन वो अपने कहते हैं शिकारी खुद अपने उसमें दाम के अंदर वो फंस गया, तो प्रेसिडेंट ट्रंप बुरी तरीके से फंसा हुआ है। लिहाजा अब जब इनके रिजर्व्स जब चैलेंज होना शुरू होंगे रशियंस के और चाइनीज के, तो आप इनका भी एक रोल देखिएगा इस तमाम डायलॉग को जो इनिशिएट करने में, इसको सपोर्ट करने में। तो इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप टोटली आइसोलेशन का शिकार है। दोनों फ्री कैन जो नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठने से पहले अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए एक हार्ड पोजीशन लिए हुए हैं, लेकिन आई एम ऑप्टिमिस्ट कि डायलॉग जरूर होंगे, नेगोशिएशंस में दोनों ममालिक जरूर बैठेंगे। जी, मगर जंग इस वक्त जहाँ पर आ चुकी है सर, वो तो लम्हा वो है जहाँ पर अमेरिकी जो हैं वो इस जंग को अब सही या गलत के तनाजुर में शायद नहीं देख रहे होंगे कि अब अमेरिका की स्टेट का जो बहुत कुछ स्टेक पर आ चुका है, जैसे कि पेट्रो डॉलर का ख़ात्मा उनको होता नज़र आ रहा है, इस रीजन में ख़ास तौर पर उनकी प्रेजेंस का ख़ात्मा होता उनको नज़र आ रहा है, उनका जो एक भरम था दुनिया में वो टूटता नज़र आ रहा है। तो ऐसे सूरत हाल में अमरीकी जो हैं वो लामोहला जंग के लिए जो भी वसाइल हैं, वो हमने पहले भी देखा कि वसाइल नहीं मिला करते थे, इराक़ जंग में आप देख लें, अफ़गानिस्तान जंग में, लेकिन वो प्रोवाइड हो जाया करते थे। क्या अमेरिका इस वक्त तक जो उसकी हैसियत है, एक सुपर पावर की हैसियत उसकी है, क्या वो दुनिया को अपने साथ मिला सकेगा जब उसकी अपने वजूद पर बात आ जाएगी? तो एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। ईरान ने इस जंग को बका की जंग करार दिया और अमेरिका के लिए उसका जो स्टेटस को है उसकी बका की जंग इसको बना दिया है। तो डॉक्टर साहब आप फरमाइए कि क्या ऐसी सूरत हाल में अमेरिका है तो सुपर पावर, उसके वसाइल भी हैं, उसके पास उसकी एक से भी है दुनिया में जिससे हम इनकार नहीं कर सकते। अगर ये ख़त्म होना भी शुरू हो तो शायद 1, 2, 3 डेकेड्स ले ले कि अमेरिका जो है वो अपनी पावर को इस हद तक लूज़ करे कि उसका वो एक सुपर पावर की हैसियत ना रहे, लेकिन फ़िलहाल तो है। तो वो मैनिपुलेट कर सकता है दुनिया को अपने साथ मिला सकता है, बड़े ईरान के ख़िलाफ़ जो है मज़ीद इस जंग को ख़तरनाक बना सकता है। देखिए मसूद साहब, आपका ख़दशात ठीक हैं, लेकिन थोड़ी सी मैं डेफिनेशन रखना चाहूँगा आपके सामने। सुपर पावर कौन होता है? सुपर पावर वो होता है जो दुनिया की पॉलिटिक्स के की वैल्यूज़ को कंट्रोल करता है और उसमें तब्दीली लाने की सलाहियत रखता है। उसमें करेंसी है, सिक्योरिटी है, ट्रेड पैटर्न है, कल्चर है, इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी है, साइबर सिक्योरिटी, अब तो स्पेस भी उसमें दाखिल हो गया है। डेटा ये बताता है कि टेक्नोलॉजी में आउट ऑफ 65-58 में चाइना लीड कर रहा है। इकोनॉमी में चाइना $1.3 ट्रिलियन के सरप्लस ट्रेड के साथ है 2025 में, और $1 ट्रिलियन का खसारा अमेरिका के साथ है। $40 ट्रिलियन का मकरूज है, $6 बिलियन योमिया बढ़ रहा है। इस जंग की वजह से जो उनके बॉन्ड है वो लोएस्ट इस वक्त ऐप के ऊपर हैं, 4.6 पे खड़े हैं, लेस देन 5%।
ان کا جو اسٹاک ایکسچینج ہے $3 ٹریلین لاس کر چکا ہے، چائنا کا 2.7 ٹریلین یون لاس کر چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس کی جو ریپوٹیشن ہے، بیکاز آپ کی جب ڈیٹرنس اینڈ پاور ہوتا ہے اس کا ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے، وہ ٹوٹ چکا ہے اس وقت کہ کیا اس کے پاس اتنے خطرناک ہتھیار ہیں کہ وہ کسی بھی چھوٹے یا مڈل رینج پار کو ہرٹ کر سکتا ہے، وہ ایران نے زائل کر دیا ہے۔ سیکیورٹی کے اندر آپ دیکھیے نیو الائنسز بن رہے ہیں، جس میں شنگائی کوآپریشن ہے، برکس آپ کے سامنے ہے۔ کرنسی کے حوالے سے آپ دیکھیے ڈالر کی جو گلوبل ٹریڈ کے اندر جو اس کی اجارہ داری ہے وہ لیس دین 50% میں ہے۔ آؤٹ آف 98 60 پلس ممالک نے ڈالر کے علاوہ دوسری کرنسیز میں ٹریڈ شروع کر دیا ہے۔ خود جو پیٹرو ڈالر 1974 میں قائم ہوا وہ سعودیہ کے فیصلے کے اوپر تھا، اور جب سعودیہ نے خود فیصلہ کر دیا کہ وہ ڈالر کے علاوہ تیل کی خریداری اور سیل یان میں بھی کرے گا تو وہ پیٹرو ڈالر کمزور ہو جاتا ہے۔ اور اس جنگ کی بہت ساری کیجولیٹیز ہیں جو سپر پاور اسٹیٹس کو ہرٹ کر رہی ہیں۔ سر ان سب چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے سر یہ بتائیں تاکہ گفتگو کو ہم سمیٹنے کی طرف لے کے چلیں کہ مذاکرات اس موقع پر ہو سکتے ہیں تو کن شرائط پر ہو سکتے ہیں، اس کا مستقبل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ مذاکرات بالکل ہو سکتے ہیں، جس طرح کی ایفرٹس پاکستان، ترکی، مصر ڈال رہا ہے، اور امریکہ کے پاس کوئی وے آؤٹ نہیں ہے، بیکاز جو پریشر ان کے اتحادیوں کی طرف سے اور انٹرنل پالیٹکس، اکنامک کنڈیشن اور جو ملٹری اس وقت میدان کے اندر، جنگ کے میدان کے اندر جو حالات ہیں، اس میں امریکہ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ کوئی وے آؤٹ تلاش کرے۔ اب یہ جو کنڈیشنز انہوں نے رکھی میری نظر میں ارریشنل تھی، بیکاز تینوں لیول پہ اسٹریٹجک، ٹیکٹیکل اور آپریشنل لیول پہ امریکہ مات کھا رہا ہے، تو ان کے لیے اگر انکنڈیشنل بھی وہ وار کو چھوڑ جاتے ہیں تب بھی ان کی بچت ہے، بیکاز اگر اس کو کنٹینیو کریں گے تو ان کے لیے بلیڈ ہے فردر، اور اس کا اثر خود ساؤتھ امریکہ میں جائے گا جس پہ وہ کافی سینسیٹیو ہیں، جس کو ویسٹرن ہیمسفیئر کہتے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ میں پر امید ہوں جس طرح کی ایفرٹس ڈالی جا رہی ہیں، اور ویسے بھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جو اعتماد جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس وہ بہت زیادہ ہے، اور وہ ان کی بات پہ اعتماد بھی کرتے ہیں۔ ایرانی لیڈرشپ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، اس کے ساتھ سعودی عرب، ایجپٹ اور ترکی کے ساتھ بھی ہماری جو لیزون ہے وہ چل رہا ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ، آپ کے فارن منسٹر، آپ کے پرائم منسٹر، ایون آپ کے پریزیڈنٹ کی بھی بات چیت چل رہی ہے۔ تو میں پر امید ہوں کہ یہ ہوگا، اور اس میں اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ جو کی دو اور پلیئرز ہیں، چائنا اور رشیا، وہ بھی چاہتے ہیں کہ بات چیت رکے، بیکاز چائنا کا 50% آئل پرشین گلف سے آتا ہے، جاپان کا 72% آتا ہے، ساؤتھ کوریا کا 60+% آتا ہے، انڈیا کا 50% آتا ہے، تو ان کے اپنے 3 بڑے جو اتحادی ہیں اس خطے میں وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے پریشرز آخر اس جنگ کو بات چیت کی طرف لے جائیں گے اگر اسرائیل نے کوئی بڑا کیوس کریٹ نہ کیا تو۔ ٹھیک ہے، غضنفر صاحب آپ فرمائیں کہ کیا امریکہ اپنے جو نقصانات اس کے ہو چکے ہیں، جو بلیڈ کر چکا ہے، اس کو ریکور کر سکتا ہے وہ، یا اس کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ جس حال میں ہے جنگ کو انکنڈیشنلی چھوڑے اور چلا جائے، یا کوئی کنڈیشنز اس کی ضروری ہوں گی؟ اصل میں اس وقت جو صورتحال ہے نا، اس میں ہم صرف امریکنز کو کنسیڈر کر رہے ہیں، اور اس کے اندر جس نے جنگ شروع کی تھی اسرائیل، اس کے اوپر بات چیت نہیں ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر نیتنیاہو نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا جو آپ کی نظر سے گزری ہوگی، جس میں یہ کہا کہ جی امریکہ بات چیت کر رہا ہے، میرا اس بات چیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جتنی امریکن نے ان کو ہتھیار سپلائی کیے ہیں، جو میزائلز کی جو کیپیبلٹی ہے وہ اسرائیل کے پاس موجود ہے، ان کے پاس وہ ایڈوانسڈ ایئر کرافٹ بھی موجود ہیں جو امریکنز نے ان کو دیے ہیں، اور وہ ان کے پاس وہ کیپیبلٹی ہے جس سے وہ ایران کے اوپر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو سیستان کے اوپر اور چابہار کے اوپر اسرائیلیز نے، امریکنز نے نہیں بلکہ اسرائیلی جہازوں نے بہت بڑا حملہ کیا، اور اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ تو بات اس میں اشاری یہ ہونی چاہیے کہ کیا اسرائیل اس ایکسیپٹیبلٹی پہ آ جائے گا جس کی ایکسیپٹیبلٹی پہ آپ کو اس وقت امریکہ جاتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ بات چیت جتنی ہو رہی ہے وہ تو امریکنز کے ساتھ ابھی تک ہو رہی ہے، اور جو ان کی اسپوکس پرسن ہے وائٹ ہاؤس کی، انہوں نے بھی یہ انڈیکیشن دی ہے کہ ہاں کوئی بات چیت چل رہی ہے۔ اب اسرائیل کو نوڈ میں کون لے گا؟ کیا امریکہ اسرائیل کو لوپ میں لے کے آئے گا؟ اگر لے کے آئے گا تو کس طرح لے کے آئے گا؟ جہاں تک امریکن کے لاسز کا تعلق ہے، جو امریکہ کی پاور جس طرح ہے، یا جس طرح ان کے اندر جو دیکھیے نا، امریکہ کے پاس اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں گے تو کہا یہ جا رہا ہے کوئی 41 کروڑ
50 लाख बैरल तेल जो है उनके पास मौजूद है और तेल वो खुद भी निकालते हैं। चाइना के पास कोई 1,13 अरब बैरल तेल जो है वो मौजूद है और वो सस्टेन कर सकते हैं। जापान भी है, उसके बाद जो तेल है वो 294 डेज सस्टेन कर सकता है। तो बात ये है कि इनके पास सस्टेनेंस पार तो है, फिर इनके पास अपना बहुत बड़ा डिफेंस प्रोडक्शन भी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का भी बहुत बड़ा बेस है, अदर देन जो चीज़ें आपको इंटरनली चाहिए होती है। तो अमेरिका सर अगर मुख्तसरन मुझे बताएं, फिर मैं अमेरिका मिन्हाज साहब की तरफ आऊं कि क्या ग्राउंड फोर्सेस खारक पे उतारी जा सकती हैं, वहाँ पर हमला किया जा सकता है अमेरिका की तरफ से, ये खतरा लेगा अमेरिका? नहीं, आई डोंट थिंक सो। उसके मुझे लगता है जो खबरें आ रही है कि उनके जो मिलिट्री कमांडर्स हैं उन्होंने भी एडवाइस किया है कि इस किस्म की कोई ख़तरा न लें। आप देखिए ना, आप एक 82nd एयरबॉर्न डिवीज़न की बात कर रहे थे, पहले तो ये बताइएगा कि एयरबॉर्न डिवीज़न आके स्टेशन किधर होगा? बहरीन के अंदर तो पूरा तबाह कर दिया है अमेरिका, अपना ईरान ने। इसी तरह कुवैत के अंदर हो गया है। क्या जो ममालिक हैं खलीजी ममालिक उसकी पोजीशनिंग को एक्सेप्ट करेंगे? और उसके साथ साथ जब वो एक जगह स्टेशन हो जाएगा, वो कोई आके एयर ड्रॉप तो नहीं करेगा खर्ज आइलैंड पे, उसे किसी बेस से मूव करना है। अभी तो यही नज़र नहीं आ रहा वो किस बेस पे जाएगा। और खर्ज आइलैंड का अगर आप टोपोग्राफी देखें और उसका ज़मीनी जायज़ा लें तो जो जैग्रास माउंटेन है जो ओवरलुक कर रहे हैं खर्ज आइलैंड के ऊपर, उसके साथ साथ अपनाए हॉर्मुज़ को, वो इतने ख़तरनाक हैं कि वो पूरे के पूरे उस एयरबॉर्न डिवीज़न को जिसके अंदर कह रहे हैं कि 3500 लोग आ रहे हैं, वो उन सबको हज़म कर जाएंगे। और उसके बाद जब पासदाराने इकबाल या पासदाराने इनकलाब या IRGC का जो पोटेंशियल है उसके अपोजिट मुझे नहीं लगता कि कोई बूट्स ऑन ग्राउंड या कोई एयरबॉर्न डिवीज़न आके वहाँ पे कोई कार्रवाई कर सकता है। और अगर कार्रवाई करेगा तो कहीं कामयाब हो सकता है। इट विल बी अ डेथ पेनल्टी फॉर दोज पीपल हु विल बी ड्रॉप्ड देयर, हु विल बी यूटिलाइज देयर, या वो किसी किस्म का ऑपरेशन अगर वहाँ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन विशेष के ऊपर कोई एतबार नहीं है। पीट हेग्सेट ये कह रहा है कि हमें ज़मीनी हमला करना चाहिए, जो उनका वॉर मिनिस्टर है। हो सकता है पहले भी उसकी विश पे ट्रंप ने लड़ाई शुरू की है, अभी हो सकता है उसकी डिज़ायर्स पे वो ये काम भी कर दे, बट इट विल नॉट बी फ्रूटफुल फॉर द अमेरिकन। जी हाँ, क्योंकि जब हमला शुरू हुआ था ईरान के ऊपर, उस वक्त भी यही बताया गया था ट्रंप को कि ये आसान हदफ नहीं होगा, बॉडी बैग्स आएंगे, लेकिन उसने फिर भी हमला किया। अब जो दूसरा ऑप्शन है मुज़ाकरात ना होने की सूरत में, वो मंजर आम पर ला चुके हैं। उन्होंने 31st मरीन यूनिट जो है उसको भी मूव कर दिया है और 82 एयरबॉर्न जो इनका यूनिट है उसको भी इन्होंने मूव कर दिया है। मिन्हाज साहब, एक ब्रेक के बाद आपसे पूछूंगा, आप मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मिन्हाज साहब, हमने मुज़ाकरात की बात की, खारक जजीरे पर मुमकिन हमले की बात की। ये इस पर तो आपने जवाब दीजिएगा, साथ साथ ये भी बताएं कि चीन कहाँ है? हम बार बार चीन का जिक्र कर रहे हैं, चीन इस जंग में कहाँ है? देखिए, चाइनीज हमेशा साइलेंट रहते हुए अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। वो इकोनॉमिक जायंट बन के पूरी दुनिया को रूल करना चाहते हैं। जैसे डॉक्टर मुनव्वर साहब ने बड़ी डिटेल से स्टैट्स दी हैं। मैं समझता हूँ किसी भी आईआर के एनालिस्ट के लिए, स्टूडेंट के लिए वो जो डाटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाइनीज पीछे रहते हुए सारा कुछ कर रहे हैं। और अभी भी जो ईरान की जो एक्यूरेट हिटिंग है ऑफ द टारगेट्स, चाहे वो किसी मशरक़ी वस्ता के मुल्क में हो या विद इसराइल के मेनलैंड में हो, तो कहा जा रहा है कि या तो चाइनीज के बेदू सिस्टम है जिसकी मदद से इनके टारगेट्स को हिट किया जा रहा है, या रशियंस का ग्लॉसनास है। तो लिहाजा ईरान के साथ चाइनीज और जो रशियंस हैं वो भरपूर तरीके से खड़े हैं। तो चाइना बेसिकली, जैसे मैंने पहले कहा, कि वो यूएस को ब्लीड करता देख के वो पीछे तमाम कैलकुलेशंस के साथ बैठा। उसको मालूम है कि किस वक्त उसने अपना रोल प्ले करना है कि जिस मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जाए। और मल्टीपोलैरिटी के हिसाब से वेपन्स में तो अब चाइना को कोई सानी रहा नहीं, जिसमें हमने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में चाइनीज इक्विपमेंट को हमने सिर्फ 25% इस्तेमाल किया और हमने इंडिया को घुटनों पे आने मजबूर किया था। अब जहां तक उसकी इकोनॉमी के ताल्लुक, और सब वही हम ईरान में भी देख रहे हैं इस वक्त कि ईरान को जो सहूलियात हासिल हैं। जी बिल्कुल है। तो लिहाजा इसका चाइनीज पीछे रहते हुए हमेशा से उनकी पॉलिसी रही है कि वो डायरेक्ट आके, इवन डायलॉग के अंदर भी देखें आप, मल्टीलैटरल लेवल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी तो बहुत हार्ड लाइनर पोजीशन नहीं रखते हैं वो। लेकिन हैविंग सेड दिस, अमेरिकन को भी अच्छी तरीके से मालूम है कि चाइना का क्या रोल है इसके अंदर, और चाइना अपने कार्ड्स को बहुत अच्छे तरीके से खेल। और मैं समझता हूँ कि जैसे पहले डॉक्टर मुनव्वर साहब भी कह रहे हैं, मुजफ्फर साहब भी कह रहे हैं कि डायलॉग होंगे,
یہ تمام بات چیت جو اس وقت ہو رہی ہے اور بڑی ہارڈ لائن قسم کی پوزیشن امریکنز اور ایرانینز لے رہے ہیں بیسیکلی نیگوشیٹنگ ٹیبل پر. سر آپ کے نزدیک بھی ایران کو امریکہ کو انکنڈیشنلی چلے جانا چاہیے، یہ اس کے لیے بہتر ہے؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی فیس سیونگ ہوگی، لیکن جیسے وہ انڈیکیشن بھی ہے اس کی. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اب سے کچھ دیر پہلے 24 آورس پہلے اس نے کہا بھی ہے کہ ہم نے تمام جو ہے وہ اہداف اچیو کر لیے ہیں، اور اس نے اپنے آپ کو وکٹر بھی ڈکلیئر کر دیا. تو لہٰذا اس سے نظر یہی آتا ہے کہ وہ کلین بریک کر کے ڈومیسٹک آڈینس کے حساب سے وہ شاید پیچھے پلٹے گا، بیکاز اس کی پوری ساکھ امریکنز کی جو ہے آئندہ آنے والے اس صدی میں تو دوبارہ وہ سب نہیں اٹھا پائے گا میرے خیال میں. اور جتنا مرضی شور ڈال لے، اب یورپین یونین بالکل اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا. تو ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں یورپین یونین والے رشین سے کہ وہ ہمیں گیس دیں، بیکاز سردیاں بڑی مشکل سے گزاری ہیں. اسی طرح مشرق وسطیٰ کے ممالک یا دیگر جو ممالک ہیں وہ ایران کے ساتھ ڈائریکٹ تیل لینے کی بات کر رہے ہیں. تو لہٰذا ایک امریکنز کی جو ایک رٹ ہوا کرتی تھی پوری دنیا کے اندر، وہ شدید چیلنج ہوئی ہے. اس کو مزید ڈیمیج سے بچانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کلین بریک نہیں بھی کرتا اس وقت تو ایٹ لیسٹ وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر بیٹھے گا، لیکن بیٹھے گا تو ایسا کہ ایران کی کافی ساری شرائط کو مانا جائے گا، دو کہ وہ بھی پیچھے ضرور ہٹیں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. اس کے لیے سر لازمی ہوگا ڈاکٹر منور صاحب، ایسی کیفیت کے لیے لازمی ہوگا کہ امریکہ کے اندر سے ڈونلڈ ٹرمپ پر بہت زیادہ پریشر، کیونکہ ایسی صورت میں امریکہ کا تو جو نقصان ہونا تھا سو ہو گیا. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ شاید امپیچمنٹ سے نہ بچ پائیں. یہ آپ نے بجا فرمایا. اس کے علاوہ مجھے ایک اور بھی خطرہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ایسیسینیشن اٹیمپٹ نہ ہو، بیکاز چارلی کرک پہ بھی ہو چکا ہے. آگے آگ پیچھے کھائی ہے، دونوں طرف ایکسٹریم پوزیشنز ہیں. وہاں پہ اسرائیلی لابی اور ایویلنجیکل ہیں، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے ان کے دو سینیٹرز جو ہیں ٹیڈ کروز اور اس کے ساتھ لنڈسی گرام، اور کس انداز سے وہ پریچ کر رہے ہیں کہ اس وار سے باہر نہ نکلے. اور پیٹ ہیگسیٹ کی پاگل پنی کا تو آپ نے پہلی تذکرہ سن لیا، بریگیڈیئر مناز صاحب سے بھی سنا اور بریگیڈیئر غضنفر صاحب سے بھی آپ نے سنا. تو میں سمجھتا ہوں آگے آگ پیچھے پانی ہے، لیکن بیسٹ آپشن یہ ہے کہ امریکہ یہاں سے نکلے، ادروائز اس کا انفلوئنس ویسٹرن ہیمسفیئر پہ کمپرومائز ہوگا. اور دوسری جو خطرناک چیز ہے کہ ایران نے اپنا ڈاکٹرائن چینج کر لیا ہے. خاتم الانبیاء جو ان کا بریگیڈ ہے، ان کے کمانڈر میجر جنرل علی عبداللہی نے کل اعلان کیا ہے کہ اب وہ ڈیفینسو ڈاکٹرائن سے آفینسو ڈاکٹرائن میں جائیں گے. اور اگر جس کو میسو ریٹیلیشن کے کانسیپٹ کا پتہ ہے جو آئزن آور نے دیا تھا، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اب ایران اس سے زیادہ لیتھل ہتھیار استعمال کرے گا، جس کی تصدیق چیف آف آرمی اسٹاف رشیا نے بھی کی ہے. اور پھر آج کی ابھی بریکنگ نیوز یہ آ رہی ہے کہ لیبنان سے جو فائر ہوا ہے کرد کے اوپر، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کلسٹر بامز کا استعمال کیا ہے. تو اگر حزب اللہ کے پاس بھی کلسٹر بامز ہیں اور ایران فردر لیٹسٹ اور لیتھل ویپن کا استعمال کرے گا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ اس سے نکل جائے تو بہتر ہے. رہ جائے گا اسرائیل، اور اسرائیل نے یہاں پہ مار کھانی ہے. ٹھیک ہے غضنفر صاحب، فائنل آخری منٹ ہے، آپ بتائیے کہ مزید کیا ہو سکتا ہے؟ یہ جنگ اگر بڑھتی ہے تو ایران کے پاس تو آپشن ہے کہ وہ انٹرنیٹ کیبل کو اگر کاٹ دے تو پھر تو پوری دنیا اس کا فائنینشیل نظام سب ٹھپ ہو کے رہ جائے گا. جی بالکل، وہ تو پوری دنیا کا نظام ٹھپ ہو کے رہ جائے گا. آپ نے پتہ نا چائنیز نے جو ہے وہ اپنا ایران کو ایک بہت بڑے بگ وے میں مدد کی ہے. ان کا ایک بہت بڑا شپ ہے جسے لیون ونگ 1 کہتے ہیں، اور اس کا 6000 کلومیٹر ببل بسٹ ہے. 30,000 ٹن کیریئر ہے جو انہوں نے وار کے شروع میں لا کے ڈپلوائے کر دیا تھا گلف آف عمان میں. جو پوری کی پوری پریسیجن انٹیلیجنس اور ٹیلی میٹری ہے نا، وہ ایران کے کمانڈ ہیڈ کوارٹر کو پرووائڈ کر رہا ہے. پھر انہوں نے ان کو ایک ریڈار دیا ہے RD-2D جو ہے، جو اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کو 350 کلومیٹرز پہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے. اب آپ نے آنے والے دنوں میں اب آپ دیکھیں تو چائنا از اے بگ وے ہیلپنگ ایران. اور وہ کہتے ہیں نا، لیکن چائنا ایک اور بات کہہ رہا ہے. وہ ایک چیز ایک سیئنگ کہی جاتی ہے کہ نیور انٹرفیئر وین یور اینیمی از میکنگ اے مسٹیک. سو چائنا از ناٹ انٹرفیئرنگ بیکاز امیریکن آر میکنگ اے مسٹیک. ان کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ آنے والے دنوں میں اگر یہ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو یاد رکھیے گا کہ رشین نے ایران کو اپنا ہائپر سونک کروز میزائلز پرووائڈ کیے ہیں. اس کے ساتھ ہائپر سونک گلائڈ وہیکلز ہیں
جن کی سپیڈ ہے میک 22 سے لے کے میک 27 تک. اس کے ساتھ انہوں نے ان کو ایئر آپریٹڈ بیلسٹک میزائل دیے ہیں جن کی سپیڈ ہے میک 10. سر یعنی میک 15 نہیں سنبھل رہے, سونر سپیڈ میک 12 نہیں سنبھل رہے, آپ 22 کی بات کر رہے ہیں. یہ تو تباہ و برباد ہو جائیں گے. جی یہ رشینز نے ان کو, اور اس کی پروڈکشن, ان کی پروڈکشن ایران کے اندر جاری ہے. تو جب وہ کہتے ہیں نا کہ ہم ڈیفینسو اوفینسو اسٹریٹجی پہ شفٹ کر رہے ہیں, تو ایک بہت بڑی تباہی ہے جو آپ اسرائیل کے اندر دیکھیں گے. اور رشینز نے آپ کو ایک بات اور آپ کو پتہ ہے, ضرور آپ کی نالج میں ہوگی, کہ جب نیوکلیر کی بات ہو رہی تھی تو رشین پریزیڈنٹ پیوٹن نے ایک ایکسکلوسیو میسج بھیجا ہے نتنیاہو کو کہ اگر آپ نے کسی طرح بھی نیوکلیر استعمال کیا تو ہم ریئیکٹ کریں گے فورسفلی. اور اس کو ایک کرنل ڈگلس میکگروو ہیں, انہوں نے وہ جارج گیلوے کے انٹرویو میں باقاعدہ اس کو کنفرم کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ چیزیں اتنی آسان نہیں. آئی تھنک ان چیزوں میں کوئی نہ کوئی لے دے ہو کے آپ کسی نہ کسی نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر جب بیٹھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو اوپر زیادہ امکان اس بات کا ہے, زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ مذاکرات ہو جائیں. اسی میں تمام فریقین کا اور پوری فائدہ ہے, لیکن کن کنڈیشن میں مذاکرات ہوں گے یہ دیکھنا ہوگا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اگر اس جنگ کو روکنا ہے تو امریکہ کو بہت کچھ گیو اپ کرنا ہوگا, اور اگر امریکہ اس کے لیے تیار نہیں ہے تو امریکہ بلیڈ ہوگا, دنیا کو اس کا نقصان ہوگا, اور دنیا شاید اس نقصان کو برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. پوری دنیا میں غصہ بڑھتا جا رہا ہے. ٹریلین آف ڈالرز جو ہیں وہ اسٹاک ایکسچینجز میں ڈوب چکے ہیں. جو بانڈز ہیں, یورو بانڈز ہوں, امریکن بانڈز ہوں, وہ زمین پر گر پڑے ہیں. پوری دنیا میں ایک کرائسس کی صورتحال اس وقت پیدا ہو رہی ہے جو آنے والے وقتوں میں جنگ کی صورت میں مزید بڑھے گی. اور جہاں تک نیوکس یا گراؤنڈ فورسز اتارنے کی بات ہے, رشیا واضح کر چکا ہے ان دونوں آپشنز پر کہ اگر امریکہ نے ایسا کوئی فیصلہ ایران کے ساتھ کیا تو اس جنگ میں براہ راست رشیا شامل ہو جائے گا. تو یہ جنگ بڑھے گی اگر یہ جنگ ابھی نہیں رکی. بہت بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب, ڈاکٹر منور حسین صاحب, بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید بنہاد صاحب. ہمیں دیجیے کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.